الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں ارشاد فرمایا حق کو باطل کے ساتھ ملتبس نہ کر دیا کرو، مشتبہ نہ کر دیا کرو، ملا جلا کر اس کی کھچڑی نہ پکا دیا کرو۔ وتکتمون الحق، پر نہ ہی کبھی اپنی پوری زندگی حق کو چھپایا کرو۔ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ چیز حق ہے تو پھر کھلے بندوں حق کا اظہار۔ اسی طرح قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پاک کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کے رہا کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی نوبت آئے بالکل سیدھی سیدھی اسٹریٹ فارورڈ مضبوط اور پکی بات کیا کرو۔ فرمایا تم اپنی زبان کو ٹھیک کر لو، حق اور باطل کو نہ ملاؤ، سیدھی سیدھی بات، بڑی حکمت عملی، دانائی، پیار محبت سے بات تمہاری سیدھی قول سدید ہونا چاہیے۔ یصلح لکم اعمالکم، جب تم اپنی زبان، الفاظ اور بات سیدھی سیدھی کو اپنا شعار اور طریقہ بنا لو گے، اللہ تعالیٰ جو تمہارے اندر بشری کمزوری ہے ان کو ختم کر کے تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کروا دے گا۔ تو اس بندے کا عمل صحیح رہتا ہے جس کا قول سدید ہوتا ہے۔ تو باطل اور حق کو ملانا نہیں، ورنہ تو تمام کے تمام ان پڑھ انسانوں کے اوپر، وہ جن کو اللہ نے اپنی دنیا کے باقی شعبے اور نظام زندگی چلانے کے لیے پیدا فرمایا، جانور اور مویشی چلانے والے، جنگلوں کے اندر جناب کام کاج کرنے والے، انسانی آبادیوں سے دور، ہاں جی، تو تم اگر حق اور باطل مل جائے گا، نہیں میرے دوستو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ سلح کلی کا مطلب ہوتا ہے کہ بس جب ہر ایک کو یاد نہیں، ایسا نہیں۔ آپ اگر ہیں داعی، اگر ہیں آپ مبلغ، اور جس وقت آپ دعوت دین کے مرحلے میں ہوتے ہیں، تبلیغ دین کے مرحلے میں، آپ کے سامنے کوئی ہندو آئے گا، کوئی مشرک آئے گا، کافر آئے گا، سکھ آئے گا، کسی بھی مذہب، مجوسی، پارسی، جو بھی آئے گا، آپ نے پوری حکمت عملی کے ساتھ اس کو دعوت دینی اور حق اور باطل کو جدا کر کے رکھنا ہے۔ آپ کسی کی حوصلہ شکنی مت کیجیے، نفرت نہ دلائیے آپ، لیکن آپ اس طریقے سے حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائیے۔ اور جو لوگ بالکل ہی کہ بس جو معاملات حق کے ہیں وہی باطل کے ملا جلا کر رکھنے، یہ چیز درست نہیں ہوتی۔